والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ تلقین اس شخص کے لیے ہے جو چاہے کہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے سے ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے۔ کسی شخص پر بوجھ نہ ڈالا جائے مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ اسے تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو دوسری عورتوں سے دودھ پلوا لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ دستور کے مطابق جو تم نے انہیں دینا تھا ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ احکام رضاعت کا بیان۔ والوالدات یرضعن اولادہن، جب اللہ نے نکاح و طلاق کا ذکر کیا تو رضاعت کا بھی تذکرہ کر دیا، اس لیے کہ بعض اوقات زوجین میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو ان کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ یرضعن یہ امر کے معنی میں خبر ہے، یعنی وہ دودھ پلائیں۔ حولین 2 سال، کاملین پورے 2 سال مراد ہے، تقریباً 2 سال مراد نہیں، 2 سال مکمل ہونے کے بعد رضاعت نہیں ہے۔ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ 2 سال دودھ پلانا حتمی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ بچے کے والدین کی رضامندی سے اس سے کم پر اکتفا بھی کرنا جائز ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، باپ جس کا بچہ ہے پر لازم ہے کہ وہ بچے کی ماں کو جو اسے دودھ پلانے پر مامور ہے کھانا اور لباس مہیا کرے۔ اسی لیے بچے ماؤں کی بجائے باپوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، گویا کہ ان عورتوں نے بچوں کو صرف اپنے شوہروں کے لیے جنم دیا ہے۔ یہ نان نفقہ دینے کا حکم مطلقہ عورتوں کے بارے میں ہے۔ جہاں تک غیر متعلقہ عورتوں کا تعلق ہے تو ان کا نان و نفقہ اور لباس خاوندوں پر واجب ہے، اگرچہ وہ عورتیں ان کے بچوں کو دودھ نہ بھی پلا رہی ہوں۔ لا تکلف نفس الا وسعها، عورت کو کم اجرت پر اکتفا کرنے کا پابند نہ کیا جائے اور نہ بچے کے باپ کو اسراف پر مجبور کیا جائے کہ اس سے اس قدر نان نفقے کا مطالبہ کیا جائے جو اس کی استطاعت میں نہیں، بلکہ میانہ روی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لا تضار، بچے کی ماں اس کے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائے کہ وہ اس سے اس قدر نان نفقے اور کپڑوں کا مطالبہ کرے جو اس کے بس میں نہیں، اور نہ اس کا سابق شوہر اسے تکلیف پہنچائے کہ اس پر جو عورت کے سلسلے میں واجب ہے اس میں سے کسی چیز کی کوئی کمی کر دے یا بلا وجہ اس سے اس کا بچہ لے لے اور اس سے دودھ نہ پلوائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک،
جب باپ فوت ہو جائے تو اس بچے کو دودھ پلوانا اس کے وارث کی اسی طرح ذمہ داری ہے جس طرح اس کے باپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں وارث سے مراد باپ کا وارث ہے۔ دودھ پلانے والی کا معروف طریقے سے نانفقہ اور لباس اس بچے کے وارث کے ذمہ ہے۔ اس خرچ کرنے والے پر بھی ماں کو تکلیف پہنچانا اسی طرح حرام ہے جیسا کہ باپ پر بچے کی ماں کو تکلیف پہنچانا حرام تھا۔ فصالاً اس سے بچے کا دودھ چھڑانا مراد ہے۔ ان تراضی منہما جب یہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا والدین کی باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ فلا جناح علیہما والدین میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ جب وہ دودھ پیتے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو دوسرے کو رضامند کرے اور اس سے مشورہ لے یہاں تک کہ وہ ان دونوں میں اس پر اتفاق ہو جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اگر تم چاہو تو بچوں کو ان کی ماؤں کے علاوہ دوسری عورتوں سے دودھ پلوا لو۔ اذا سلمتم ما آتیتم تم پر کوئی گناہ نہیں کہ بچوں کو ان کی ماؤں کے علاوہ دوسری عورتوں سے دودھ پلوا لو، بشرطے کہ تم ان کی ماؤں کو اس حساب سے معاوضہ دے دو کہ جتنی دیر تک کے لیے انہوں نے تمہارے لیے دودھ پلانا تھا، یا ماؤں کے علاوہ دودھ پلانے والیوں کو ان کا معاوضہ ادا کرو تو ان سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے۔ بالمعروفی ٹال مٹول اور کمی کے بغیر ان کا معاوضہ ادا کر دیا جائے، کیونکہ انہیں معاوضہ پورا نہ دینا بچے کے معاملے میں لاپرواہی اور کوتاہی پر اکسا سکتا ہے۔ ماں کے علاوہ دوسری عورت سے دودھ پلوانا اس شرط سے مشروط ہے کہ ماں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے جیسا کہ اس آیت کے شروع میں بیان ہوا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ مریں وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، تو جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے کے مطابق کریں، اور تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ متوفی عنہا زوجہا کی عدت کا بیان۔ جب اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت کو بیان کیا تو اس کے بعد عدت وفات کو بھی بیان کر دیا۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ان کی وفات کے وقت ان کی بیویاں ہوں۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا یہ بیویاں 4 ماہ 10 دن راتوں سمیت اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ عدت وفات کی اس مقدار کی حکمت یہ ہے کہ جنین یعنی بچہ اکثر و بیشتر 4 ماہ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید 10 دن کا اضافہ کر دیا کیونکہ بعض اوقات بچے کی حرکت بہت کمزور ہوتی ہے جو محسوس نہیں کی جا سکتی۔ مزید یہ کہ اس پہلے نکاح کی حرمت کا لحاظ بھی رکھا گیا۔ تربصوں سے مراد نکاح کو مؤخر کرنا اور اس سے رکے رہنا ہے۔ کم سن، بڑی عمر والی، حیض والی اور جس کا حیض کا زمانہ ختم ہو چکا ہو سب کی عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ان کی عدت ختم ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ زیب و زینت اختیار کریں، منگنی اور نکاح کرنے والے سے تعارض کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بالمعروفی یہ کام شریعت اور عمدہ عادت کے خلاف نہ ہو۔ اس سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ جو عورت وفات کی عدت گزار رہی ہو
اس کے لیے واجب ہے کہ وہ سوگ منائے۔ سوگ سے مراد زیب و زینت کا ترک کرنا ہے، یعنی عورت خوشبو نہ لگائے، عمدہ رزق، زرق برق والے کپڑے اور زیور وغیرہ نہ پہنے۔